باران حاقی خان کسی بادشاہ کی طرح کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے ملازمین اس کے ایک اشارے کے منتظر سر جھکائے کھڑے تھے۔ حویلی کے ساتھ بڑی آدمیوں کی بیٹھک میں سب موجود تھے۔ شفیق حسین لاچار حالت میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر قرضہ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے سارا پیسہ جوئے میں ہرا دیا تھا۔ باران ایسے لوگوں پر بالکل رحم نہیں کرتا تھا۔ میرے پیسے مجھے ابھی چاہیے رفیق حسین، تم جانتے ہو یا تو پیسہ یا تو جان۔ مالک معاف کر دے، خدا کے لیے معاف کر دے، میں جلد سارا قرضہ چکا دوں گا۔ وہ اس کے پیر کے پاس بیٹھا بڑبڑانے لگا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ نشے میں ہے۔ بران نے اسے پیر سے دور دھکیلا۔ مجھے ابھی چاہیے پیسے، تم نے سارا پیسہ نشے اور جوئے میں ہرا دیا۔ اگر محنت کرتے تو یہ حال نہ ہوتا، مگر تم جیسے لوگوں پر میں اپنا پیسہ ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ کروفرڈ سے ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے بولا۔ سیاہ کرتے میں ملبوس سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے وہ اپنے گاؤں کا سردار تھا۔ ملازمے نے دور سے بندوق سے شفیق کو مارا تو وہ کراہا، میں سب پیسے۔ ابھی شفیق ہی کہہ رہا تھا کہ شبانہ چہرے پر کپڑا ڈھکے اندر آئی۔ شفیق ٹھیک تو ہے تم؟ وہ جو اس کی بیوی تھی فوراً سے اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ ملازم کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، تو کیوں آئی یہاں سے؟ تجھ سے پیسے مانگے تھے، تیرے پاس نہیں تھے، جا یہاں سے۔ اس نے جھٹکے سے خود کو دور کیا۔ ان کی بیٹی بہار سیاہ چادر میں ملبوس چہرہ ڈھکے کچھ دور کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ شفیق اس کا سوتیلا باپ تھا۔ اس کے دو سوتیلے بہن بھائی گھر پر موجود تھے۔ میں تجھے لینے آئی ہوں، چل یہاں سے، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ کہاں جا رہے ہو شفیق حسین؟ ایسے تم نہیں جا سکتے۔ برات کی کرخت آواز گونجی۔ اس کے اشارے پر ملازموں نے بندوق شفیق پر تانی تو اس کے آسان خطا ہوئے۔ مالک جانے دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر میری بیٹی ہے، اس سے شادی کر لے مالک۔ اس نے فوراً سے بولا تو شبانہ کے ساتھ دور کھڑی بہارے بھی کنگ رہ گئی۔ بران نے ایک نظر بہارے کو دیکھا جس کا وجود چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس کی دادی مستقل اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح وہ خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لے، مگر وہ اب کی بار خاندان میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے اسے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا۔ یہ لڑکی اگر اس کی بیوی بن جاتی تو ساری زندگی اس سے دب کر رہتی۔ بہارے نے برات حاکم خان کے بارے میں بہت ہی افواہیں سنی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ خوف سے سفید پڑا۔ مجھے منظور ہے، نکاح خواہ کا انتظام کرو خادم۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا۔ نہیں میری بیٹی ہے وہ، میں نہیں ہونے دوں گی، شبانہ چلائی۔ بس خاموش، اس جگہ عورتوں کی بات سنی نہیں جاتی۔ آدمی کی ایک زبان ہوتی ہے جس پر فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ اپنی چادر درست کرتے ہوئے اٹھا۔ ملازم نے شبانہ کے سر پر بندوق تانے اس کی زبان بند کی۔ بہاری کی نیلی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اسے چیخنے چلانے کا موقع بھی نہیں ملا کیونکہ اگر وہ ذرا سے بھی آواز نکالتی تو کیا پتا کون سی گولی اس کا سینہ چیر جاتی۔ البتہ شبانہ مستقل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بہاری کا نکاح باران خان سے ہو چکا تھا۔ اسے لال دوپٹہ پہنایا جا چکا تھا۔ وہ بدھ بنی بیٹھی رہی۔ برات کی دادی بھی وہیں موجود تھی جو شبانہ کو تسلی دیتی اس کا خیال رکھنے کا عہد کر کے اسے برات کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ اس کی دنیا کچھ ہی دیر میں بدل چکی تھی۔ برات کا جو خطرناک روپ اس نے دیکھا تھا، اس کے دل میں برات کے لیے ڈر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے جانا ہے، آنٹی پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے سلطانہ بیگم کو کہا جو اس سے برات کے کمرے میں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ کمرہ نہیں محل تھا جہاں وہ رہتا تھا، مگر بہارے کے لیے جگہ کسی قید سے کم نہیں تھی۔ بیٹا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، برات دل کا اچھا انسان ہے۔ اچھا ہوا تمہارے نشے سوتیلے باپ سے جان چھوٹ گئی، وہ آج نہیں کل تمہیں کسی کے بھی ہاتھ بیچ دیتا۔ یہ تو اچھا ہوا تمہاری شادی برات سے ہو گئی۔ انہیں من موہنی صورت والی بہاریں بہت پسند آئی تھی۔ برات کے والدین چند سال پہلے انتقال کر گئے تھے، ایسے میں وہ اس کی پہلی شادی کے بعد اس کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ پر مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ اس کے آنسو اس عرصے میں پہلی بار نکلے۔ اس سے پہلے وہ اسے سمجھاتی برات کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے بہارے کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ اماں آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا اسے۔ اس نے چادر اتار کر کندھے سے کاؤچ پر اچھالی۔ آرام سے برات، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے۔ اس کا کندھا تھپک کر سلطانہ بیگم دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ تم خوف کی شدت سے نیلی پڑ رہی ہو بیبی ڈال۔ بران حاکم اپنی نوخے سے نازک دلہن پر جھکا ہوا تھا جبکہ وہ اس کے حصار میں لرزتی کانپتی مرنے کے قریب تھی۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے،
اس نے اطمینان سے کہتے بہار گل کا اطمینان بھگ سے اڑایا۔ ساری دنیا کو اس حقیقت کا علم تھا کہ بران حاکم نے ہاسپٹل کے بستر پر اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بد چلن تھی، جس کی وجہ سے ایڈز جیسی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر تکلیف میں تھی کہ بران کو دنیا اور آخرت کے ہر چیز کے واسطے دے ڈالے کہ اس کا لائف سپورٹ سسٹم ہٹا دے، کیونکہ وہ خودکشی کر کے اپنی آخرت نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے مجبور ہو کر بران نے لائف سپورٹ سسٹم ہٹا دیا اور یوں وہ اپنی پہلی بیوی کا قاتل کہلایا، جس کی وجہ سے دولت کے انبار ہونے کے باوجود اس کی دوبارہ شادی نہ ہو سکی۔ لیکن پھر بہار گل کے سوتیلے باپ نے پیسے کی لالچ میں بہار کی شادی بران سے کر دی۔ آپ مجھے بھی مار ڈالیں گے؟ وہ معصومیت سے پوچھتی بران کا دل ٹوٹ گئی۔ ہاں، لیکن مختلف انداز سے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا، وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں بھر گئی۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ بیبی ڈال، تم تو میرے ہاتھ لگاتی ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرے ساتھ کیسے ہوگا تم جیسی نازک جان کا گزارا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتا خود بھی فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی جہاں باران اب اپنے معمول کے مطابق اٹھ چکا تھا۔ اس کے کثرتی جسم پر صرف بنیان اور ٹراؤزر موجود تھا۔ بہارے کو ملازمہ صبح ہی کپڑے دے گئی تھی۔ وہ بیبی پنک رنگ کی نفیس سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ بہارے نے ایک نظر ڈال کر واپس نگاہ نہیں اٹھائی اور وہیں بیٹھ کر اپنے ناخن کترنے لگی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر نڈال ہو رہی تھی کہ ساری رات وہ اس کے برابر میں بے خبر سو رہی۔ اگر وہ اسے مار بھی دیتا تو آواز بھی نہیں نکال پاتی۔ سنو لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا نام بہار گل ہے، وہ نظریں جھکائے بولی۔ اس کے آگے وہ بالکل چپ سی گئی تھی۔ اور عمر، تم بہت زیادہ چھوٹی لگ رہی ہو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولا۔ اسے بہار کی عمر 15 سال لگ رہی تھی۔ خود پر بھی تاؤ آیا، کاش وہ نکاح سے پہلے ایک نظر اس کی چادر اٹھا کر دیکھ لیتا۔ اس نے ایک بچی سے شادی کر لی تھی شاید۔ میری عمر 17 سال ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ بران کو 17 بھی اپنے حساب سے کم لگ رہی تھی۔ تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ بچی سے شادی کر لی ہے میں نے۔ وہ بہارے کو اپنے مقابل کھڑا کرتے بولا جو اس کے کندھوں سے بھی نیچے آ رہی تھی۔ بولو، کیا تمہیں نہیں پتا میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح وہ اس کے خوف سے بے ہوش ہوئی تھی شاید وہ اس رشتے سے نابلد تھی۔ جی پتا ہے، میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، بیوی کھانا پکاتی ہے اور میاں کھیت میں کام کرتا ہے۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق بولی۔ بران نے اسے گھور کر دیکھا۔ بہار کا نوخیز حسن کسی کو بھی بہکا سکتا تھا۔ اس کی معصومیت کسی کا بھی دل مو لے سکتی تھی۔ اس نے بے خود ہوتے بہارے کے لبوں کو پھر گردن کو چوما۔ بہارے کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی وحشتیں تمہارے نازک وجود پر اتاروں، اس لیے کوشش کیا کرو کم سے کم میرا سامنا کرو۔ جب تک تم بڑی نہیں ہو جاتی تب تک میں مہلت دے دوں گا، مگر اس کے بعد تم مکمل بیوی ہوگی۔ یہ لفظ اس لیے ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس کی ہو۔ اس پر لبوں اور دانتوں کے نشان چھوڑتے اپنی ملکیت واضح کرتے ہوئے دور ہوا۔ بہارے کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ واش روم پہ بند ہو گیا۔ بہارے کو ہوش دروازے پر ہوتی دستک سے آیا۔ بی بی جی، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے ہاتھ باندھے کہا۔ بہارے کو تو ویسے ہی اس کمرے سے فرار چاہیے تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ سلطانہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ آؤ آؤ میرا بیٹا، جلدی اٹھ گئی تم، میرے پاس بیٹھو۔ جی، وہ جھجکتے ہوئے ان کے نزدیک بیٹھی۔ نیند ٹھیک سے آئی تمہیں؟ جانتی ہوں جو بھی ہوا جیسے ہوا غلط ہوا، مگر اب تم اس حویلی کی بہو ہو۔ برات بس غصے کا ذرا تیز ہے، اس کے والدین کچھ سال پہلے ہی چل بسے، اب وہی سب کچھ دیکھتا ہے اکیلا۔ ذرا تیز وہ صرف سوچ سکی مگر کہاں کچھ نہیں۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ گھبرائی میں بولی۔ کیوں؟ اس نے پستول رکھ دی کیا تمہارے سر پر؟ انہوں نے مذاقت کہا تو وہ زور و شور سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، انہوں نے مجھے یہاں کاٹا۔ کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ گردن میں اب بھی جلن ہو رہی تھی۔ رو نہیں، میں سمجھاؤں گی اسے۔ اور انہوں نے یہاں بھی کس کی؟ ماں کہتی ہے برے لوگ کرتے ہیں، جب میں نے ایک دفعہ ٹی وی پر دیکھا تھا تو۔ وہ معصومیت سے بولی۔ سلطانہ بیگم کا چہرہ سرخ ہوا۔ اور انہوں نے؟ بس بیٹا بری بات ہے، شوہر ہے، بس کا کہا مارا کرو، میں سمجھاؤں گی اسے، کان کھینچوں گی اس کے۔ انہوں نے سمجھاتے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روکا تو وہ سو کرتی محض سر ہلا گئی۔ مجھے طلاق چاہیے ان سے، مجھے نہیں رہنا، وہ مجھے ایسے کر کے مار دیں گے۔ اس کا خوف کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کہتا میرا پوتا،
میں نے کہہ دیا نا بس چپ ہو اب۔ میری کے گھوڑنے پر وہ آنسو پی گئی جبکہ بران کا خوف اب بھی واضح تھا۔ بہارے کو سبق سکھانے کا سوچتا وہ جبڑے بھیجتے اپنے روم میں داخل ہوا تھا اور صوفے پر پھیلتے بیٹھ کے وہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بہارے اسے ہلکے میں لے رہی تھی اور یہ بات بران خان کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ صوفے پر پلٹے بیٹھ کے اپنے دونوں پاؤں میز پر رکھتے سگریٹ نکال چکا تھا۔ بہت کم وہ سگریٹ پیتا تھا۔ جب اس کا دماغ گھوم جاتا تو اس وقت خود کو سکون دینے کا طریقہ سگریٹ نوشی سے نکال کر رکھا تھا اس نے، اور بہارے کے علاوہ کسی فیملی کو اس بات سے ابھی تک ناواقف تھی کہ بران سگریٹ پیتا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بران نے کش لگاتے مڑے دروازے کو دیکھا جہاں وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آ جاؤ، اس نے بھاری لہجے میں کہتے بہارے کا سانس خشک کیا۔ وہ تھوک نگلتے اندر آئی تھی، پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میرے کپڑے نکالو سامنے کبرڈ میں سے، اس نے حکم دیا۔ پنک کلر کی گھٹنوں تک جاتی گول گھیردار قمیض کے نیچے پنک کی کیپری پہنے، سر پہ پنک دوپٹہ ٹکائے وہ کبرڈ سے بران کے کپڑے نکال رہی تھی۔ بران نے سر تپاؤں ترچھی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں بہانے کی کیپری جو کہ گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی، اسی وجہ سے اس کے دودھیا پاؤں اور گھٹنوں پر تھی۔ بہارے اپنی پشت پر اس کی چپتی نظروں کو محسوس کرتی درود شریف کا ورد کرتے کبرڈ کو بند کرتے بولی۔ بران نے سرخ نظروں سے اس کے سفید پاؤں کو دیکھا اور کش لگاتے دھواں اپنے اندر اتارا۔ بہارے اسے سگریٹ پیتا دیکھ رہی تھی اور اب اسے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بران حاکم کی یہ خاموشی اسے کسی بڑے طوفان کا پیش خمیاں لگی تھی۔ وہ کبرڈ بند کیے سامنے ایک جانب بڑھی، آئرن سٹینڈ کی جانب بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں بران کا ایک بلیک سوٹ تھا۔ بران وہ خوف ہی اس قدر تھا کہ بہارے کو لگا رہا تھا کہ بس ابھی گری یا پھر ابھی۔ اس نے جلدی سے کپڑے پریس کرتے بران کو اگنور کرنا چاہا مگر اسے اٹھتا محسوس کرتے اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس کا اگنور کرنا بران کو مزید تپا گیا تھا۔ اس کے بھاری قدم اپنی جانب اٹھتے دیکھ کر بہارے کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کا آخری دن تھا۔ بران نے سگریٹ پاؤں کے نیچے مسلا اور چلتے بہارے کے قریب اس کی پشت پر کھڑا ہوا۔ جلدی کرو، اپنے کان کے قریب اس کی بھاری سرد آواز سنتے وہ ڈر سے لرزنے لگی۔ بران نے حکمی انداز میں کہتے ساتھ ہی اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا۔ بہارے کا سانس سینے میں دب سا گیا۔ بران کی حواسوں پر طاری ہوتی تیز خوشبو سے اس کی ہوا جھنجھلانے لگی۔ بران نے ہاتھ اس کے سنہری بالوں میں پھیرتے جھکتے ناک قریب لے جاتے ان کی خوشبو کو خود میں اتارا۔ بہارے کا پورا وجود لرز گیا، سنہری آنکھوں میں خوف میں کئی سرخی آنے لگی۔ وہ ڈرا رہا تھا اسے یا پھر آہستہ آہستہ اپنا گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ بہارے کو اپنا وجود اس کی قربت میں جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہو گئے، بہارے نے جھٹ سے مڑتے کپڑے اس کے سامنے کرتے کہا تو بران جو جھکتے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا، جھٹکے سے بہارے کے مڑنے پر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ بہارے ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ بران نے گہری نظروں سے اس کے سرخ چہرے، گلابی ہونٹوں اور پھر لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ اس نے جھکتے اپنی سرد سانسیں اس کے چہرے پر پھونکی اور کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھا۔ بہارے نے آنکھیں کھولے سے دیکھا جو واش روم کی جانب جا رہا تھا۔ کھانا لاؤ، اگلا حکم سناتے وہ ٹھک سے دروازہ بند کر گیا۔ بہارے جو ابھی جان بخشی پر کھل کر سانس بھی نہیں لے پائی تھی، اس کے نئے حکم پر کلس کر رہ گئی۔ وہ پاؤں پر رکھتے کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ شاور لے کر آئے میں کھانا رکھ کر بھاگ آؤں گی۔ وہ خود سے منصوبہ بنائے، جلدی سے کھانا گرم کر دے، ٹرے سجائے، دوبارہ سے اوپر اپنے روم کی جانب بڑھی۔ بہارے کے چہرے پر پھیلی ساری خوشی ہوا ہوئی تھی جب نظر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے بران پر پڑی جو پرفیوم کی ساری بوتل خود پر اڈیل رہا تھا۔ رک کیوں گئی، جلدی آؤ۔ اسے یوں نہیں فریز ہوا دیکھا بران نے تیز آواز سے پکارا تو وہ جلدی سے اندر گئی اور فوراً سے میز پر کھانا رکھتے وہ بھاگنے لگی کہ بران کی آواز نے اسے روک دیا۔ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے، اس نے کھردرے سخت لہجے میں کہا تو بہارے کی سنہری آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ مجھے نیند آئی ہے، بران کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس نے منمناتے نم آواز میں کہا تو اس نے شیشے سے ہی اس کے سرخ چہرے کو گھورا۔ تو میں نے کون سا تمہیں ساری رات یہی روکنا ہے، صرف بات کرنی ہے، اب چپ چاپ بنا کوئی بحث کیے بیڈ پر بیٹھو۔ برش میز پر رکھتے اس نے کالر ٹھیک کرتے کہا تھا۔ بہارے نے اس کے چوڑے کندھوں اور پھر بھاری ہاتھوں کو دیکھ کر تھوک نکلا، وہ تو اسے ایک تھپڑ میں ہی جان سے مار سکتا تھا۔ بہارے گھبراتی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کے ساتھ بیڈ پر اٹک بیٹھی۔
बयान ने एक नजर इसे घूरते देखा और फिर वॉशरूम से हाथ वॉश किए और वापस आते सोफे पर बैठा और इत्तेफाक से खाना खाने लगा। बहारें इसकी इस कदर खामोशी पर डरी हुई थी, वो जानती थी कि इसकी खैर नहीं। वो उंगलियां चटखाने अपने खौफ पर काबू करने सही करने लगी, जो कि नामुमकिन था। यहाँ आओ। बारात ने सलीके से बर्तन उठाए, ट्रे में रखे और हाथ टिश्यू से साफ करते हुए बहारी को बुलाया। जी जी, वो फर्माबरदारी से कहते उठी थी और फौरन से ट्रे को थामा। ओ दो, छोड़ो इसे, यहाँ मेरे पास बैठो। बारात ने इसे टोकते साथ ही नया हुक्म जारी किया। बहारें सुनते इसे मिलती निगाहों से देखने लगी, जिसका फिलहाल बरात पर कोई असर नहीं था। मैंने कुछ कहा है बहारे गुल? अब की बार वो सख्त ठिठुरा देने लहजे में बुलाए तो वो कपकपाती फौरन से इसके करीब सोफे पर बैठी। बहुत पता है तुम्हें मेरे बारे में। आज बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? तुमने मेरी माँ से कहा है मैं कातिल हूँ, तुम्हें भी मार दूंगा। वो रुख मोड़ते अब की बार पूरा इसकी जानब मुतवज्जा था, जो सर झुकाए मौत के डर से सांसें रोके बैठी थी। जब जानती हो मैं तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ तो ये जबान क्यों खुली? हाँ, तुम्हें अपने घर जाना है जहाँ कोई तुम्हें रखने को राजी नहीं है। तुमने मेरी बात से कहा है मैंने तुम्हें गलत तरीके से छुआ है। हाँ, वो धाड़ा और एक झटके से इसकी कमर के बाजू हायल किए। बारात ने खींचते इसे खुद से करीब तर किया और इसके गले पर अपने हाथ रखे। बहाने खौफजदा थी होती अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। इसे लग रहा था कि आज वो इसे नहीं छोड़ेगा। तुम जानती नहीं हो कि ऐसी बातें किसी से नहीं करते। तुम मुझसे डरती हो, मगर इतना नहीं डरती। अगर डरती तो तलाक की बात ना करती मेरी माँ से। बयान की गर्म सांसें बहारे के चेहरे को झुलसा रही थी। कमर के गिरते इसका तंग होता हसारे से मजीद सहमा गया था। दिल तो चाहता है इस बेवकूफ की ऐसी सजा दूं कि तुम्हारे होश ऐसे ठिकाने लगे कि मेरे कमरे से बाहर कदम भी ना रख पाओ, मगर मैं सिर्फ किसी वजह से खामोश हूँ। अपनी इन फजूल की सोच और हरकतों से मुझे मजबूर मत करना कि तुम्हारी लिए मुश्किलात बर्पा हो जाएं। जब जानती हो मैं किसी का कत्ल करने से गुरेज नहीं करता, फिर ये हिमाकत करना तुम्हारी जान को मुश्किल में डाल गया है। वो सर्द लहजे में कहता अपने भारी हाथ से बहारी के सुर्ख रुखसार को सहला रहा था। वो खौफजदा थी होती बैठी थी। बोलो, होगा आज के बाद ऐसा कुछ? हाँ। इसने अपनी गिरफ्त इसके गले पर तंग की तो इसकी सांस अटकने लगी और चेहरा सुर्ख हो गया। बहारे की नीली आंखें देखकर वो रुक गया और नरजिस हद तक इसे गुस्सा था, आज न जाने वो क्या कर जाता। आज के बाद ये रिंग पहन के मेरे सामने मत आना। हाँ, और तलाक मांगने का जब दिल हो मुझसे मांगना। मैं तुम्हें खुद से आजादी देने से बेहतर है जिंदगी से आजादी दे दूंगा। अपने जज्बात को दबाता हुआ नरमी से इसकी भीगी पलकों पर होठ रखते बोला तो इसने फौरन से सर हाँ में हिलाया। जाओ यहाँ से या मेरी गोद में बैठी रहोगी। एकदम से अपना हिसार तोड़ते हुए अजीब से लहजे में बोला तो वो डरते हैरानगी से इसे देखा, जिसकी आंखों में अलग ही रंग नुमाया थी। वो भागते कमरे से निकली। बारात ने इसकी पुश्त को गहरी नजरों से देखते गहरा सांस लेकर के सुपुर्द किया। ये लो। अपने हाथ में थामे हजार वाले कई नोट इसके सामने करता वो मिरर से बाहर देखने लगा। इन्हें साथ रहते अब 3 दिन हो चुके थे, जिसमें इन दोनों का सामना बहुत कम हुआ था। बहारे ने चौंकते इसे और फिर इसके हाथ में काफी तादाद मौजूद नोटों को देखा। ये क्या है? अपने बायां हाथ स्ट्रैप पर रखते वो कुछ कंफ्यूज सी होते पूछने लगी। तुम्हारी पॉकेट मनी। अपनी आंखों पर लगे ब्लैक ग्लासेस को हटाए वो संजीदगी से बोला। नजरें अभी तक बहारे के दाएं हाथ पर थी, जहां पर बयान किसी की सख्त हुई की वजह से रात को ही सुर्ख निशानात पड़ चुके थे। इसकी जबान लड़खड़ा उठी, सियाह आंखों में सुर्खी छाने लगी। वो भूल गया कि इसे क्या कहना था। मगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, वो बिड़बिड़ाते हुए बोली तो एकदम से जैसे होश में आए। तुम्हारा ख्याल नहीं कर रहा? काम वाली आज तुमसे पैसे मांग रही थी और तुमने कह दिया कि है नहीं। सीरियसली? बरार खान की बीवी के पास पैसे नहीं है? इसने अपने बाहरी हाथ में अचानक से बहारे का नर्म और नाजुक दूधिया हाथ थामते पैसे रखे। इसका अंदाज जानेहाना था। मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी बात का असर लिया। मैं जा रहा हूँ आज शहर काम से। इसका इशारा बहारे के हिजाब की जानिब था। बहारे जो इसी को देख रही थी, सुनते सर झिझकते झुका गई थी। बारात ने सिगरेट की डब्बी निकालते इसे बताए तो बहारे को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में दबोच लिया हो। अच्छा, वो बमुश्किल से अदा कर पाई थी, हलक में कांटे से अटकने लगे। बहारे ने खफा नजरें इसके हाथ में मौजूद सिगरेट पर डाली। इसे सांस लेने में परेशानी होने लगी, चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो गया। मैं जाऊं? बहारे से खुशबू बर्दाश्त करना महाल हो गया। इसकी सांसें उखड़ने लगती थी। इस धुएं में जबी नागवार सी बोली।
मजबूरी है पीना, जब तुम पास आई तो वो नहीं लगाऊंगा इसको। तुम्हें मेरे जाने से बाकी बीवियों की तरफ खास फीलिंग नहीं आई? ना तो मेरे जाने का सुनकर उदास हुई। वो गहरे बेबाक लहजे में बहारे के चेहरे को देखता संजीदगी से बोला तो बहारे ने हैरानगी से इसे घूरा और फिर इसके कहे जुमले का मफहूम समझते हुए सर पाँव से लगती बाहर जाने लगी कि अचानक से किसी वहशी की तरह झपटते बारात ने इसके हाथ को थामे अपनी जानब खींचा कि वो झटके से हवास पाकते सी चीखते इसके चौड़े शाने से आ लगी। मैंने इजाजत दी जो यूं जा रही हो। बारात ने सर्द लहजे में इसके चेहरे पर धुआं छोड़ते कहा तो वो बुरी तरह से खांसने लगी। कितना बेहिस था वो शख्स, सिर्फ अपनी बीवी के मामले में आखिर क्यों था वो ऐसा? बहारी की आंखों में अपनी बेबसी पर एक साथ जाने कितने ही आंसू आए। बारात के हाथ में थामे सिगरेट का शोला इसकी उंगली को जला रहा था, मगर इसके सीने में इस वक्त जो आंख थी इसे सिर्फ बहारी ही बुझा सकती थी। मुझे यूं तड़पता छोड़कर तुम कैसे जागती हो भला? बीवी हो तुम मेरी, सिर्फ मेरी, और फिर मेरे लिए जज्बात क्यों नहीं है तुम्हारी आंखों में? इसके लहजे में कर्ब था। बहारे को अपने होश में नहीं लगा। कुछ था इसकी आंखों में, अनकहा दर्द, कुछ ऐसा जिसे वो महसूस तो कर रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या था जो उसकी कदर टूट गया था वो। आप ठीक तो हैं? वो मुतफक्किर से होती इसके चेहरे पर अपना कपकपाता हाथ रखते बोली तो बारात के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। इसने एकदम से इसे खींचते अपनी बाहों में भेज लिया। सर गम से फटने को था। इसकी पहली बीवी ने इसके होते किसी और ताल्लुकात बनाए थे। वो दूसरी बार अपने होते हुए इसका ध्यान कहीं नहीं दिखना चाहता था। इसकी वहशतें ऐसी थी जैसे कोई मासूम बच्चा हो जिसे फिर से इसकी वहशतों में तन्हा यूं के सपुर्द कर दिया गया हो। आपको बुखार है इतना तेज? वो घबराते हुए अपने सीने से लगी इस भारी वजूद की आग जैसी तपिश को महसूस करते हैरान सी थी। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। एकदम से वो खुद को संभालता पीछे हुआ। वो अपने जज्बात इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। पहले भी इसने प्यार किया और धोखा ही मिला। तुम जाओ। वो खिड़की से बाहर देखता गोया हुआ। नहीं, मैं नहीं जा रही कहीं भी। आपको तेज बुखार है। वो तो थी ही सबकी हमदर्द, फिर कैसे इसे इस हाल में देखती? बहारे ने इसकी बात काटते कहा तो इसने हैरत से मुड़ते इसे देखा। मैं ठीक हूँ बहारे, लीव नाउ। इस बार वो कदर सख्त लहजे में बोला, मगर बहारे अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। दवाएं ले वरना मैं अम्मा को बताऊंगी। वो इसके देखने पर धमकी देने किसी अंदाज में कहती आईब्रो उचका गई तो बेसाख्ता ही बनान के होठों पर ना चाहते हुए मुस्कुराहट बिखरी। इसने इस्तखाफ से झुकते बहारे के होठों पर छोटी सी गुस्ताखी की तो वो इसके सीने पर सांस रोकने और सिगरेट की खुशबू सांसों में उतरते महसूस करते इसे धक्का देकर पीछे हुई। इसका ये अमल बारात को धुतकार की तरह लगा। इसकी आंखें सुर्ख हुई। अगर बहारें इसके सामने एक मिनट भी रहती तो वो इसकी जान ले लेता। मैंने कहा जाओ यहाँ से अभी। वो धाड़ा और मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। बहारें अपनी जगह से उछलती इसे गुस्से में महसूस करते उल्टे कदम भागी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? इसे कमरे में आता देखकर वो बोला। इसने मुलाजमों को हुक्म देकर बहारी को सूप बनाने का कहा था। हाँ, नहीं, वो मतलब आप पहले शर्ट डालें। वो पजल सी होते अब तक खुश्क होठों पर जबान फेरते थूक निकलती वो मुश्किल से बोल पाई थी। बारात जो दोनों हाथ पीछे बेड पर फैलाए लेटने से अंदाज से बैठा था, इसके माथे पर बल नमूदार हुए। वो सोच में मुब्तला हुआ और फिर एकदम से जैसे इसे समझ आया था, वो सर हिलाए जगह से उठा और वार्डरोब से अपनी ब्लैक शर्ट निकाले। वो कफ पीछे को फोल्ड करता ऊपरी दो बटन खुले छोड़कर नीचे वाले सब बटन बंद किए बेड की जानब आया और गुस्से से बहारी की पुश को घूरा जो पीठ किए खड़ी थी। पहन ली बहारे मैडम। वो दांत पर दांत जमाए बदमजा हुए बोला था, जबकि बहारे सुनती शुक्र का सांस खारिज करते बाउल उठाई मुड़ी। ये उनको भी बंद करे। बहारी की नजरें सीधे इसके खुले बटनों में से झलकते शफाफ सीने पर ठहरी। वो थूक निकलते आंखों में शर्म और झिझक के तासरात लिए बोली तो बारात दांत पीसते जगह से उठा। बहारे ने आंखें फैलाई से देखा जो तेजी से इसकी जानिब बढ़ रहा था। बहारे डरती पीछे हुई दीवार से जा लगी। इसके हाथ में मौजूद सूप का बाउल कपकपा रहा था जैसे अभी गिरने लगा हो। बारात ने आगे बढ़ते तेजी से बाउल थामे मुड़ते बेस पर रखा और फिर वापस मुड़ते अपने दोनों हाथ दीवार पर बहारे की दाएं बाएं जमाए वो गौर इसकी बंद लरसती पलकों को देखने लगा। कई लम्हों तक इसके सहर में जकड़ा वो इसके मासूम नकुश को नजरों से उतारते इसके चेहरे के करीब झुका। बारात की सिलकती गर्म सांसें बहारे को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, मगर वो लरसते वजूद से कांपती टांगों से बमुश्किल खड़ी थी।
माना कि शरीफ हूँ मगर इतना भी नहीं हूँ। इसका इशारा बाहर की कहीं बात की तरफ था। वो झुकते इसके कान की रो पर रव रखते अपने होंठ वहां से नीचे को सरकाता बाहर की गर्दन पर सुपुर्द कर गया। बाहर ने डरते बयान की मूंछों की चुभन को महसूस करते अपने हवासों पर तारी होती इसकी जानलेवा मधोश खुशबू में गहरा सांस भरते अपने डर पर काबू पाना चाहा, जबकि बरान आलम तो जैसे अपने होंठ बाहरी की गर्दन पर रखे पलटने ही भूल चुका था। वो बस साकत सा एक ही जगह खड़ा अपने होंठ इसकी गर्दन पर एक ही मकाम पर सपत किए जाने कितनी ही देर इसकी नाजुक वजूद को खुशबू को खुद में उड़ेलने लगा। बहारे का लरसता वजूद को वो खूबी महसूस कर रहा था मगर वो अपने जज्बात के आगे इसके डर की कोई परवाह नहीं करता था। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, इसे बहारे को वक्त देना चाहिए था, खुद को वक्त देना चाहिए था कि रिश्ता जिस कदर जल्दी में कायम हुआ था इसके लिए जरूरी था कि बहारे अपनी सोच और दिमाग दोनों का रुख बदलती, मगर वो खुद भी हैरान था कि आखिरकार वो क्यों इसे वक्त नहीं दे पा रहा था। वो मोहब्बत तो नहीं करता था बहारे से, वो जुनून भी नहीं था इसका, वो पसंद भी नहीं था बरआन हाकिम खान की। अगर कोई रिश्ता था तो वो सिर्फ एक ही था, बरआन की मिल्कियत का। इसका नशा जैसे बरआन हाकिम की सांसों के लिए जरूरी होता जा रहा था। कल दुबई जा रहा हूँ किसी काम से। बरआन का बायां हाथ बहार के सर पर था। अपनी शहादत की उंगली से इसके दुपट्टे को पीछे की जानब फेंकते वो गंभीर हुए लहजे में बोलने लगा। बहार ने फक से आंखें खोले उसे देखा। किसी को भी मत बताना, तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम बीवी हो मेरी। वो एहतियात से सर आगे की जानब करता ध्यान से बाहरी के बालों को खोलने लगा, किसी तकलीफ न हो और वो अपना काम मुकम्मल कर सके। जबकि बाहरें तो कभी इसकी बातों से उलझ रही थी, कभी इसकी बेबाकियों से कांप रही थी, जो इस सरेआम अपनी मनमानी ढिलाई से सर अंजाम दे रहा था। कुछ चाहिए तो बता दो। कैचर पीछे पीछे की जानब फेंकते वो हाथ से बहारे के चेहरे पर आते सुनहरी बालों को पीछे करते अपने हाथ से इनकी नरमाहट को महसूस करने लगे। बहारे हनूज दम साधे इसके सीने से लगी सांस रुकी हुई थी। जबान है पास। इसे खामोश खड़ा देखकर बरान ने हाथ इसकी नाजुक कमर के गिर्द लपेटने से करीब तर किया। बहारे का दिल जैसे उछल के हलक में आया था। बरान की आंखों में झलकता खुमार वो पहले ही देख चुकी थी, जब भी जल्दी से वापस जाने को पर तोलती थी, मगर बारान आलम की जाहे बिना ऐसे कैसे हो सकता था। बोलो कुछ चाहिए। बारान ने नरमी से इसके सर के पीछे से बालों में हाथ डाले नरमी से खींचते बहार का चेहरा ऊपर की जानिब किया। इसकी भटकती नजरें बहार के लरसते गुलाबी होठों पर थी। वो बेबसी सी खसी परिंदे की मानद इसके मजबूत हिसार में कैद खड़ी थी। नहीं, मेरा कॉलेज। वो मुश्किल से लड़खड़ाई आवाज में बोलने लगी कि एकदम से झुकते बारान आलम ने मधोशी से बहारे के नाजुक होठों को अपनी गिरफ्त में लिया। बहारे अपने होठों पर बारान आलम की गिरफ्त महसूस करती अपनी मुंतशिर होती धड़कनों से बेजान सी आंखें बेचे खड़ी थी, जबकि बारान आलम आज पहली बार अपने जायज हक़ होते इसकी सांसों से करीब तर इसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरने लगा। इसका पोर पोर मदहोश होने लगा। वो किसी साइक की मानद इस नाजुक वजूद पर अपना साया किए इसके सांसों को खुद में उलझाए इसे खुद भी भेजता चला जा रहा था। बहाने की मज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी, जबकि बारान आलम की मूंछों की चुभन अपने होठों पर वो खूबी महसूस कर पा रही थी। इस नाजुक जान का सोचते वो ना चाहते हुए भी अपने जज्बात पर बंद बांधे पीछे हुआ। कैसा सरवर था इसकी कुर्बत में, कैसा नशा था इन महकती सांसों का। मुझे आज यकीन हो गया है बहारे बरान हाकिम कि तुम मुझे हर नशे से आजाद करके अपना नशा लगवा दोगी। बहारें जो इसके चौड़े सीने पर सर रखे अपना सांसें बेहाल कर रही थी, अपनी कमर के गिर्द इसके भारी हाथ की सख्त ग्रिप बारात के बेबाक चुगले को सुनती सहम सी गई। सुनहरी आंखों में आंसू आने लगे। बारात ने अपने लबों से इसके आंसू चुरे तो वो आंखें बेच गई। मिसेस हाकिम, मगर ये डोज जरूरी थी। उम्मीद है कि तुम भूलोगी नहीं। अपनी मर्जी करता वो झुकते इसके बालों में चेहरा छुपाए मुस्कुराते पूछने लगा, जैसे वो इसके पूछने पर जवाब दे देगी। आज 2 बजे निकलना है मुझे। अम्मा के साथ कॉलेज चली जाना और उन्हीं के साथ एप्लीकेशन देकर वापस आना। मैं कोशिश करूंगा जल्दी वापस आ सकूं। जब मैं वापस आ जाऊंगा तब से ज्वाइन कर लेना कॉलेज। वो अब नरमी से इसके सर को सहलाते इसे पुरसुकून करने लगा। हकीकतन इसे अपनी इसकी बेख्तियारी पर बुरा लग रहा था, मगर वो शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं था, ना ही कभी हो सकता था बहारे के मामले में। एक बात याद रखना बहारे। कमरे की मायने खेज खामोशी को तोड़ने की सही कर दे बरहान आलम ने फिर से नरमी से कहा। जी, मेरे अलावा किसी के साथ कॉलेज नहीं जाओगी, ना आओगी, समझ आ रही है? इसके संजीदगी से कहने पर वो सर हिला गई। नींद आ रही है।
اس پر بھی اس نے زور شور سے سر ہلایا۔ اچھا جاؤ ریسٹ کرو۔ بران نے جلے دل سے اس نرم و ملائم وجود کو خود سے دور کرتے نظریں پھیرتے کہا تھا۔ بہارے نے جلدی سے اپنے کیچر کو ڈھونڈا مگر اسے نہ پاتے وہ یوں نہیں دوپٹہ الٹا سیدھے الٹے قدموں سے بھاگتے باہر نکلی۔ بران نے مسکراتے تعصب سے سر ڈکی میں ہلایا اور چلتے بیٹ کے قریب گیا۔ ایک نظر باؤل کو دیکھا، اس نے بیٹھے باؤل کو تھاما تھا۔ سوپ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا جس کا قصوروار خود ہی تھا۔ جب بھی بنا سوچے وہ باؤل ہی اٹھائے منہ کو لگاتا ایک ہی سانس سے سوپ پی گیا۔ ٹیسٹ اچھا نہیں تھا مگر پہلی بار کے حساب سے اچھا بنا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سو نہیں سکتا تھا، کچھ ہی دیر میں سے نکلنا تھا۔ جب ہی رسٹ واچ پر وقت دیکھا وہ گہرا سانس فضا کے سپرد کیے اٹھا۔ آج بران 3 دن بعد واپس آیا تھا لیکن تھکن ہونے کے باوجود اس نے خود بہارے کو کالج چھوڑا تھا۔ بہارے کو چھوڑ کر وہ گھر آ کر واپس سو چکا تھا۔ اس نے گھڑی میں جیسے وقت دیکھا جہاں اس کی چھٹی سے 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً سے چابی اٹھائی اور باہر کی جانب بھاگا۔ بہارے کو انتظار کرتے کرتے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا جو وہ بران کو کال کر سکتی۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا۔ ایسے میں چوکیدار نے اسے کسی کے لینے کا آنے کا بتایا تو وہ بیگ سنبھالتی باہر گئی مگر کسی اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ مجھے بران نے بھیجا ہے آپ کو لینے، انہیں دیر ہو جائے گی، مزید اس لیے۔ پہلے تو وہ بہت مؤدب سا بولا، کالج میں بھی صرف چوکیدار ہی بچا تھا۔ بہارے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد تھوڑی ہی دور راستے میں رکی۔ وہ آدمی پیچھے والا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے؟ بہارے کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بران حاکم سے بہت حساب نکلتے ہیں لیکن آج اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس نے خباثت سے کہا۔ چھوڑے مجھے، بران کے پاس جانا ہے، جانے دے مجھے پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ چھٹپٹائی مگر اس آدمی نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ بہارے نے خود کو چھڑوانے کے لیے اس کے ہاتھ پر کاٹا اور باہر کی جانب بھاگی۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے کیا۔ اتنے میں بران جو اسے لینے آ رہا تھا اسے یوں بھاگتا دیکھ کر گاڑی روک کر نیچے اترا۔ بہار اس کے سینے سے جا لگی، اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ بران، وہ یہ آدمی، کہتے کہتے وہ رونے لگی۔ بران اسے خود سے الگ کرتے اس آدمی کی جانب بڑھا۔ معاف کر دو بران، میں بس، اس آدمی کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ بران کی بے رحمی سے واقف تھا۔ اس ہاتھ سے چھوا تھا نا اسے؟ بران نے اس کا بازو مروڑا، آواز کے ساتھ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے اس آدمی کو مارنا شروع کیا تب تک جب تک اس کی ناک سے خون نہ آ گیا۔ اس کے ہاتھوں پر اب بھی خون لگا ہوا تھا۔ وہ قدم قدم بڑھاتا بہارے کی جانب آیا۔ اس نے بہارے سے ایک لفظ نہیں کہا، بس اسے لے کر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وہ معمول سے ہٹ کر گھر آ چکا تھا۔ اس کے دماغ میں ہر وقت بہارے کا خیال چلتا رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس سے بے وفائی نہیں کرے گی مگر کسی بھی مرد کو اس کی نزدیک دیکھ کر اسے اپنی پہلی بیوی کا دیا ہوا دھوکہ یاد آ جاتا تھا۔ وہ حویلی میں اندر آیا ہی تھا کہ سامنے کا منظر اس کا خون کھولا گیا۔ بہارے کسی ملازم کو سودے کی پرچی دے رہی تھی جو کہ ادھیڑ عمر آدمی تھا مگر اس کی نظر میں وہ بس آدمی تھا۔ وہ تن فن کرتا آگے بڑھا اور بہارے کا رخ جھٹکے سے موڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ بہارے کے نازک گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ منع کیا ہے نا میں نے یوں کسی آدمی سے بات کرنے کو، اس نے کہا تھا۔ وہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا مگر اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وجہ بھی ایک ہی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں میری بات شاید سمجھ نہیں آئی تھی، بہت شوق ہے تمہیں میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کا، ہاں؟ وہ چلایا۔ وہ مڑا اور اس ملازم کو زمین پر پٹک دیا۔ شور کی آواز سے سلطانہ بیگم بھی آ گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ حویلی کے اتنے پرانے ملازم کو مار رہا ہے تو خود آگے بڑھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش میں تو ہو؟ انہیں کیوں مار رہے ہو؟ سلطانہ بیگم کی آواز پر اس نے ایک ٹھوکر ان کے وجود کو مارا۔ وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ آپ نہیں جانتی، یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ ادھر سے ادھر چیزیں پھینکتے ہوئے چلایا۔ سکون میں آ جاؤ بران، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ اس ملازم کو سلطانہ بیگم کے اشارے پر اٹھا کر لے جایا جا چکا تھا۔ بہارے کے چہرے پر چھپے انگلیوں کے نشان سلطانہ بیگم کو افسوس میں ڈال رہے تھے۔ بہارے جیسی نازک سی لڑکی کا بہت برا حال کیا تھا بران نے۔ بہارے بھی ویسی ہے، میں نے کہا تھا نا ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بران اب بہارے کی جانب بڑھا۔ بہارے جو اس وقت صدمے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں تھی اپنے ہوش کھوتی زمین پر ڈھہ گئی۔ سلطانہ بیگم فوراً چلائی جبکہ بران ایک لمحے کے لیے سن رہ گیا۔ آنکھوں میں اسے کھو دینے کا خوف سمیٹ آیا۔
گاڑی نکالو بران، جلدی، بہارے کو ہوش نہیں آ رہا۔ سلطانہ بیگم کی پکار پر جیسے ہوش میں آیا، اس کا بے ہوش وجود باہوں میں بھرے وہ باہر کی جانب بھاگا۔ سلطانہ بیگم نے چادر سنبھالتی اس کے پیچھے گئی۔ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ان کے شوہر کہاں ہے؟ پلیز انہیں بلائیں۔ ڈاکٹر سلطانہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ جی میں ہوں بہارے کا شوہر۔ وہ گلا کھنکار کر بولا۔ آپ جانتی بھی ہیں ان کی ذہنی حالت کیا ہے؟ وہ اتنی کم عمر ہے اور اوپر سے پریگننسی کی کمپلیکیشن۔ پریگننسی لفظ سن کر سلطانہ بیگم اور برام دونوں ہی حیران تھے۔ وہ پریگننٹ ہے؟ برام نے تصدیق کرنا چاہی۔ یس، مگر ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کے ذہنی حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی ٹینشن لے رہی ہے۔ ان کے چہرے پر نشان اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ آپ تو اچھے گھر کے لگتے ہیں، مگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ اگر ان کی زندگی چاہتے ہیں تو پلیز ان کا خیال رکھیں، ورنہ بچے اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر پیشہ وارانہ انداز میں بول کر جا چکی تھی، جبکہ برات کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بہارے کے ساتھ اس کے بچے کو بھی خطرہ تھا اور وہ خطرہ باران خود تھا۔ اماں، میری وجہ سے وہ آج اس حال میں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں میں پھر اندھا ہو گیا، جانور بن گیا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ جس شخص کو تم نے مارا ہے بران، وہ حویلی کا بہت پرانا ملازم تھا۔ اپنی بیوی پر شک کرو گے اس طرح تو وہ ڈر ڈر کر مر جائے گی، اور دیکھو اس کی حالت۔ میں کیا کروں اماں، مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ سامنے کون ہے، میرا دماغ میرے بس سے باہر تھا۔ غصہ آیا تو سارا اس نازک جان پر اتر گیا۔ اماں میں بہت برا ہوں۔ اب کی بار وہ اونچا لمبا مرد راہ داری میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بہرحال تمہیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، تمہارے آنے والا بچہ ایسے ماحول میں کیسے پرورش پائے گا؟ تم کیا چاہتے ہو ساری زندگی اپنے باپ کو شک کرتے اور اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھے؟ میں باہر کی قابل نہیں ہوں اماں، مجھے اس سے دور چلے جانا چاہیے، کیونکہ میں ہر بار وہی غلطی دہراتا ہوں۔ اس حالت میں اگر مجھ سے کچھ ہو گیا، میں اپنی اولاد کا قاتل نہیں بننا چاہتا۔ اس کا انداز شکست خوردہ تھا۔ اگر تم اسے چھوڑ بھی دو گے تب بھی تمہارے بچے کو بٹی ہوئی زندگی ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم خود کو سدھارو۔ بہارے بہت معصوم ہے، وہ تمہاری پہلی بیوی جیسی نہیں ہے۔ اماں اس کی کردار کی گواہی میرا دل دیتا ہے، مگر یہ دماغ ہے جس میں فطور بھرا ہوا ہے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ بیٹا پہلے اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرے گا۔ اس کی جانب دل لگاؤ گے تو دماغ بھی پرسکون رہے گا۔ میں جا رہا ہوں اماں، بہارے کا خیال رکھیے گا۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا جا چکا تھا۔ 1 سال بعد، آج اس کو گئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں اس نے باران کو کئی بار یاد بھی کیا تھا۔ وہ اسے اپنا عادی بنا گیا تھا۔ تم بالکل اپنے بابر پر گئے ہو، ڈگ چڑھے۔ بہارا نے اپنے 1 مہینے کے بیٹے کی ناک پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلایا۔ ابھی وہ برات کی کمرے میں بیٹھی اپنے بیٹے سائم سے باتیں کر رہی تھی کہ باہر شور کی آواز آئی۔ اس نے سائم کو اٹھایا اور باہر نکلی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ بران سلطانہ بیگم کے سامنے جھکا ان سے پیار لے رہا تھا۔ میرا شیر شکر ہے آ گیا۔ میں نے کتنا یاد کیا تمہیں بران، صرف میں نے نہیں بہارے نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ اس نے نظر اٹھا کر بہارے کو دیکھا جس کے چہرے پر ممتا کا نور چمک رہا تھا۔ کیوں بہارے، کیا تم نے یاد کیا مجھے؟ وہ غمگین آواز میں بولا اور اس کے ہاتھ سے سائم کو اپنی گود میں لیتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا۔ جی، میرا مطلب ہے۔ وہ گھبرائی۔ ریلیکس۔ بران نے اس کی قدر نرمی سے کہا کہ بہارے کو شبہ ہونے لگا کہ یہ وہی بران ہے۔ اچھا جاؤ بران، تم فریش ہو۔ بہارے جاؤ اسے دیکھو اور سائم کو مجھے دے دو۔ انہوں نے ان دونوں کو وقت دینے کے لیے کہا اور بران سر خم کرتا کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ بہارے بے بسی سے سلطانہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں جانا اماں، وہ روحان سی ہوئی۔ چپ کر کے جاؤ، تمہارے بچے کا باپ ہے وہ، جس طرح تم اسے شرما رہی ہو۔ انہوں نے الٹا اس لیے تاڑا تو اسے ناچار کمرے میں جانا پڑا۔ باران نے سر تپیر بہارے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ انگلی بڑوڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، صرف تم۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بہارے کو کھینچ کر اپنے اوپر گرایا، اس کا سر سیدھا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرایا۔ ہلکی سی سسکی اس کے منہ سے نکلی۔ مجھے معاف کر دو بہارے، اس وقت میں تم سے معافی مانگتا اور پھر سے وہی عمل دہراتا۔ اب میں مکمل بدل گیا ہوں۔ میں نے یہ وقت خود کو سنوارنے میں لگایا، سائیکیٹرسٹ سے سیشن لیے، عمرے پر گیا، صرف تمہارے لیے سر تپیر خود کو بدل دیا۔ پر آپ مجھے چھوڑ گئے اس وقت جس وقت مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی۔
अपने बेटे के पैदा होने पर भी नहीं आए। इसका शिकवा जायज था। पर मैं अब यहाँ हूँ। तुम पर हाथ उठाकर शक करके मैं अपनी नजरों में गिर गया था। बहुत मुश्किल से खुद को बदला है मैंने, पर तुम्हारे सामने आकर मेरा सारा हौसला और हिम्मत खत्म हो चुकी है। इसे सीने से लगाए वो ऊंचा लंबा मर्द फूट फूट कर रो दिया। आप रोई नहीं प्लीज, मुझे गुनाह मिलेगा। उफ बहारे, तुम बहुत ज्यादा मासूम हो मेरी जान। बारात ने मोहब्बत से चूर होके इसके चेहरे का एक एक नक्श चूमना शुरू कर दिया। बहारे इतने दिन बाद ये लफ्ज पाकर अपनी धड़कनें संभालने लगी। तुम अब मेरी जान भी ले लोगी तो उफ नहीं करूंगा। आजमा कर देख लेना। बस मुझे माफ कर दो। वो एकदम से उठकर इसके पैरों में बैठ गया। बहारे की हैरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस कदर वो बदल चुका था कि नाकाबिले यकीन है। दूसरों को अपने कदमों में लाने वाला अनापरस्त शख्स आज इसके कदमों में बैठा इसकी माफी का तलबगार बना हुआ था। शक और बेएतमादी किसी भी रिश्ते को खा जाती है बहरहाल। मियाँ बीवी का रिश्ता तो बना ही भरोसे पर है। मैं जानती हूँ आपकी पहली बीवी ने आपको धोखा दिया है, मगर कुछ औरतें अपनी औरत होने का पास भी रखती है। इसकी इतनी गहरी कही बात पर बयान की गर्दन मजीद शर्मिंदगी से झुक गई। मुझे माफ कर दो बहारे, प्लीज। हर पल मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। एक एक रात मैंने कांटों पर गुजारी है, मगर मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरे सेशन कंप्लीट नहीं होते मैं तुम्हारे काबिल नहीं बन जाता। मैं वापस नहीं आऊंगा। इसने बहारे के हाथों को अपने हाथों में लिया। मैंने आपको माफ किया। माफ करने वाले को खुदा भी पसंद करता है। वो झिझकते हुए बोली तो बयान सरशार सा इसके लबों पर झुका। क्या कर रहे हैं? कोई आ ही जाएगा। कोई नहीं आता, मैं साइब के बहन भाइयों की तैयारी कर रहा हूँ। वो शरीर अंदाज में बोला तो बाहर शर्मा कर इसके सीने में सर छुपा गई।